شاعر جب بیت اللہ شریف میں جاتا ہے اور جب اس کی کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، جو بھی دعا مانگے۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب ایک لمحہ ہے، پہلی نظر، جب تک آنکھ کھلی رہے تو اس پہلی نظر میں کیا دعا مانگی جائے، چونکہ کعبہ کی جلالت ایسی ہے کہ بعض کا ہیبت سے جو ہے وہ نظر ٹھہر بھی نہیں پاتی، تو پہلی نظر سے دعا مانگنی ہے۔ اور پھر دعا بھی زندگی کی وہ مانگے کہ جو زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف دعائیں مانگی، کوئی کچھ مانگ لیتا ہے، کوئی جو کسی کی ضرورت تو وہ مانگ لیتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب حج پہ گئے اور کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا مانگا کروں تو قبول کر لیا کر، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو ایسی دعا مانگی کہ بس پھر ساری زندگی مانگتے رہو، وہ قبول ہوگی تو پھر جو جو مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا یہ ہے کہ میری دعائیں قبول کرنا۔ تو یہ پہلی نظر پہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا، طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب تجلیات نازل فرماتا ہے، رحمت دنیا پہ نازل فرماتا ہے، تو سب سے پہلی رحمتیں کعبۃ اللہ پہ نازل فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ جو طواف کر رہے ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی، جو سین حرم میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کی مغفرت کر دی، اور جو قبلے کی طرف منہ کر کے سین حرم میں سوئے ہوئے ہیں میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر، یہ کتنی کرم نوازی ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا اس بابرکت گھر سے نفع حاصل کرو، یہ گھر 2 مرتبہ ڈھا دیا جائے گا اور تیسری مرتبہ آسمان پہ اٹھا لیا جائے گا۔ 2 مرتبہ ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ کعبۃ اللہ گرایا جائے گا، اور پھر تیسری مرتبہ قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پہ اٹھا لے گا۔ تو کہا قبل اس سے کہ یہ گرا دیا جائے، کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے، فرمایا یہ بابرکت گھر رحمتیں بانٹ رہا ہے، اس سے بھرپور نفع حاصل کرو۔ اللہ اکبر، یہ سعادت بڑے لمحے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار اپنی تحلیس کی با ادب حاضری نصیب کرے۔ حج کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی ہیں، مختلف میقات مقرر کیے گئے ہیں کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ لیا جائے یا لملم سے احرام باندھ لیا جائے اور بیر علی سے احرام باندھ لیا جائے، تو مختلف مقامات ہیں، لیکن سب سے اشرف کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دل میں بھی رشک پیدا ہوگا۔ میں نے بچپن میں جب بھی حدیث پڑھی تھی اس وقت سے میرے دل میں آرزو ہے، اور میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا بھی، اس نے مجھے بتایا کہ میں وہاں سے احرام باندھ کے آیا ہوں۔ تو سب سے یہ آپ سب کی آرزو ہوگی، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہم کو یہ لمحے نصیب کرے۔ سنو رسول اللہ کا فرمان، جس نے جو ہے وہ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا، کہاں سے؟ من المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے، الی المسجد الحرام، وہاں سے اللہ کے ایک حرم سے احرام باندھا اور عمرہ حج آ کے کیا مسجد حرام میں، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو گئے، جو بعد میں کرے گا وہ بھی معاف ہو گئے۔ تو یہ آرزو کس کی نہیں ہے کہ یہاں سے فلسطین جائیں، مسجد اقصی کے صحن میں احرام باندھے اور وہاں مکہ المکرمہ جائیں۔ یہاں ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیے جاتے ہیں نا، پھر مسجد اقصی سے احرام باندھے۔ تو سب سے افضل تو یہ دعا کرو، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو اور مجھے کم از کم ایک عمرہ اور ایک حج ایسا نصیب کر دے۔ دل سے دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں صرف حج اور عمرے کی دعا نہیں، مسجد اقصی کی جو ہے وہ آزادی اور فلسطینیوں کے لیے بھی دعا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک حج اور عمرہ ایسا ادا کر دے کہ ہم احرام باندھیں مسجد اقصی سے اور کھولیں مسجد حرام میں۔ تو یہ ایک ایسا عمرہ ہے، ایسا حج ہے کہ جس کا صلہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا
کہ ایسا حج کرنے والے کے پچھلے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو بعد میں ہوں گے اللہ ایڈوانس انہیں بھی معاف فرما دے گا۔